نہیں دیا. دھوکہ دے کر مالدار بننے سے بہتر ہے دھوکہ دیے بغیر غریبی کو قبول کرنا. تو تیرے غریبی کو قبول کیا. جھوٹ بول کر مالدار بننے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر غریب ہو جائے. تو غریبی کو قبول کیا لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا تو غریبی کو قبول کیا. کبھی دھوکہ نہیں دیا تو غریبی کو قبول کیا. کبھی کسی کے معاملے میں بے انصافی نہیں کیا تو غریبی کو قبول کیا. ایک وقت بھوکے کو قبول کیا, بھوک کی حالت کو تو برداشت کر لیا لیکن کبھی کسی کے معاملے میں بے انصافی کا فیصلہ, ناحق کا فیصلہ نہیں کیا. ایسا قدم, ایسا اسٹیپ کو کبھی نہیں ڈالا, ایسی زبان کو کبھی استعمال نہیں کیا جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. کسی کو تکلیف دے کر مالدار بننے سے بہتر ہے کہ کسی کو تکلیف دیے بغیر مرد مومن اور مرد مجاہد اور سچا مسلمان, سچا ایمان والا, سچا دیندار بننا اس سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے. اس بات کو تو سمجھ گیا اور اس راستے پر تو آیا ہے. اس لیے فرشتے کو سلام کرتے ہیں, آسمان بھی تجھے سلیوٹ کرتا ہے, زمین بھی تجھے سلیوٹ کرتی ہے. اے مرد مومن, اے مرد مجاہد, تیرے اوپر کروڑوں کے انسان چل رہے ہیں اپنے قدموں کو چلا کر, لیکن تیرے پیر مجھے بہت پیار آتے ہیں, تیرے قدم مجھے بہت پیار آتے ہیں. مجھے تجھ سے محبت ہے. جب تیری اور میری ملاقات ہوگی تو میری مہمان نوازی تو دیکھ لینا. جبکہ سب میرے پاس آنے والے ہیں, مجھے میرے اندر دفن کر کے جائیں گے. جب تیرا وقت آئے گا, جب تو میرے اندر آئے گا تو پھر میں تجھے سلام کروں گی. میری مہمان نوازی اس وقت میں تو دیکھ لینا. آج تو صبر کر رہا ہے, تیرے صبر کا بدلہ ضرور میں اللہ سے تجھے دلا کر رہوں گی. زمین پہ ہماری گواہی دے گی, صبر کرے گی ہمارے معاملے میں. جب ہم خبر میں جائیں گے, لوگ, رشتے دار, بیوی بچے, مالدار, ماں باپ, سب کے سب ہمیں مٹی ڈال کر چلے جائیں گے. ہمارے چہرے پر, ہماری صورت پر, ہمارے منہ پر مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. اس وقت میں یہ زمین ہمیں سپورٹ کرے گی, یہ آسمان ہمیں سپورٹ کرے گا. ہماری سچائی ہمیں سپورٹ کرے گی. ہماری وفاداری اللہ سے جو ہم کی ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے گی. ہمارے جو سچ بول کر جو بھوک کو برداشت کیے ہیں وہ بھوک کے نوالے ہمیں وہاں پر سپورٹ کریں گے. ہماری دینداری, ہماری ایمانداری ہمیں سپورٹ کرے گی. ہماری وفاداری وہاں پر سپورٹ کرے گی. ہماری نماز, ہمارے اعمال, ہمارے قرآن کی تلاوت, ہمارے روزے, ہمارے صدقات, ہماری صبر, ہمارے سارے اعمال ہمیں وہاں پر سپورٹ کریں گے. یاد رکھنا, دنیا میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کسی کو ساتھ دینے والی نہیں ہے. اچھے کو ساتھ نہیں دی, تجھے مجھے اور ساتھ دے گی. یہ دنیا فرعون کو ساتھ نہیں دی جس کے لیے وہ اپنی ساری جان لگا دیا. قارون کو ساتھ نہیں دی, نمرود کو ساتھ نہیں دی. یہ دنیا کو پا کر اگر کوئی بادشاہ اور کامیاب ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا. اس دنیا کو پا کر, اس دنیا کو حاصل کر کے اگر کوئی کامیاب ہوتا تو قارون کامیاب ہوتا, حامان کامیاب ہوتا, شداد کامیاب ہوتا. یہ سب کے سب مٹی میں مل گئے, یہ سب کے سب گر گئے, یہ سب کے سب عذاب کے مستحق ہو گئے. مگر آپ جنت میں چلے جائیں گے. اس دنیا کو حاصل کر کے ہمیں جنت مل سکتی ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے, یاد رکھیں, یہ سب کو دھوکہ دے گی. یہ دنیا دھوکہ دینے کے لیے چل رہا ہے. جو کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سب دھوکہ دینے کے لیے ہو رہا ہے. دھوکہ کھانے کے لیے ہم خرید جا رہے ہیں, دھوکہ کھانے کے خرید جا رہے ہیں. ہم سب کو دھوکہ ہونے والا ہے. جیسی بھی ذہنیت بن گئی ہے دنیا کے معاملے میں, سب کو دھوکہ ملے گا. دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور لوگوں کے معاملے میں, جو رشتے داری کے معاملے میں امیدیں بنا کر بیٹھے ہیں نا ہم لوگ, امیدیں لگا کر میرے بچے کیا کہ ہم خوددردی کر کو, رشتے دار ہمارے بھائیاں, ہمارے بہنا, ہمارے رشتے دار, ان سے ہمیں کیا مل جاتا, کیا ہو جاتا. بچہ کو کیا ریڈی کر کو رکھ لینا, ان کو بڑا کو رکھ لینا, ان کو بنا کو رکھ لینا. جو کچھ رشتے داری میں جو امیدیں یقینا بنا کو رکھ لی نا, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ دیا, رسول کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, دینداری کو چھوڑ دیا, شریعت کو چھوڑ دیا. بچہ کے اوپر, رشتے داروں کے اوپر, دنیا کے اوپر امیدیں, دل, جان سب کچھ وہاں اٹکا کو بیٹھ گئے ہیں. جب ہماری روح نکلے گی, جان نکلے گی, کتنی مشکل سے نکلے گی. ہماری جان وہاں چل رہی, اٹک گئی ہے. ہمیں خود اٹکا والے مال میں تیری جان لگ گیا, ہمارا جان مال میں لگ گیا, جائیداد میں لگ گیا, بیوپاروں میں لگ گیا, تجارت میں لگ گیا, بچہ میں لگ گیا, بیوی میں لگ گیا, جن رشتے دار میں وہاں چلا ہمارا جان اٹک گیا ہے. جب روح نکلے گی تو وہاں سے نکلنا, کتنی مشکل سے ہماری روح, کتنی تکلیف سے ہماری روح نکلے گی. ہمارا جان پوری دنیا میں لگ گیا ہے. اللہ کو کسی کوئی جان ڈال دیا نہیں آج تک. کیا وہ بیمار پڑ گیا تو بچے کے اوپر جان ڈالنے کو ایسا ہو گیا ہے. اللہ کے اوپر جان ڈالنے کو کوئی بچھانے کے حوالے ہوا, رسول کو کوئی یاد کر کے ان کے اوپر جان ڈالنے کو کوئی بچھانے کے حوالے ہوا. جی قرآن پڑھی نا, ہمارے الماروں میں, ہمارے گھروں میں شوکیس کی ایک کیا بولتی ہے, اسے ڈسپلے میں رکھنے والی شو کی چیز, شو کے واسطے شوکیس میں رکھتی نا, ویسے چیزاں دکھانے کے واسطے, اٹریکشن کے واسطے قرآن کو شوکیس کی چیز بنا کے رکھتی ہے, حدیث کو شوکیس کی چیز بنا کے رکھتی ہے. ہمارے اوپر برکتیں نازل ہوتی, رحمتیں نازل ہوتی. عذاب نے تو اور کیا کیا تھا, عذاب نے تو اور کیا آئے گا, بھوکمپ نے تو اور کیا آئے گا, وائرس نے تو اور کیا آئیں گے, کورونا کا
वायरस आया, लुम्पी का वायरस आया, ओमिक्रॉन का वायरस आया, और क्या क्या वायरस आएंगे किसी को नहीं पता। क्या समझ रहे हैं? कौन ला रहे समझ रहे हैं? अल्लाह बेहतर समझ रहे। हमारे नहुसतों की वजह से ये सारी चीजें आ रही। सब अल्लाह हम ना बर्बाद करना नहीं चाहता। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे सही बने, मेरे बंदे जन्नत में रहे। ये जन्नत से गए हैं, वापस आएंगे तो जन्नत में ही जाए। अल्लाह हम सब की भलाई चाहते हैं, मेहरबान है, वो सबसे बड़े मेहरबान हैं। लेकिन हम वफादार नहीं हैं। हम अल्लाह के बेवफा, अल्लाह के साथ बेवफाई कर रहे हैं, हमारे नबी के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं, अल्लाह का खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल की दी हुई भीख है जिंदगी, अल्लाह के नबी के सदक़े से ये सारी नेमतें हमें मिली हैं। अल्लाह के नबी के दुआओं से आज हमारी जिंदगी सही सलामत है। समझ रहे हैं? उनके साथ नमक हरामी, उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो फिर क्या हमारे घरों में, हमारे कमाई में बरकत खूब नाजिल होती है।